حاجت روا بھی اللہ، غوث بھئی اگر سب کچھ اللہ ہے، اکبر بھی اللہ ہے، توحید پرستو تسی انہیں وڈے مواحد ہو تے رب دا اپنے دل چو ڈر کھڑ کے وکھاؤ۔ جے ڈر دے نہیں تو تسی اکبر ہی نہیں منیا، جے اللہ دا ڈر نہیں تے اللہ نو مشکل کشا نہیں منیا، تسی سیریس ہی نہیں لیا۔ کہیں نال تھوڑی بندہ مواحد بن جاندہ ہے۔ اللہ وڈا ہے، ڈر پیدا کر کے ثابت کرو۔ اللہ سب کو جے، اللہ دا ڈر کوئی نہیں، بے شتر مہار ہیں جی میں دل لدیے کرنے، اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری القرآن محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبن ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر ایماندار لوگاں دی تعریف فرمائی ہے
اور ایماندار لوگوں دیاں نشانیاں ذکر فرمائے. جو علامات، جو اعمال، جو طرز زندگی ایماندار بندے دا ہوندے وہ رب نے قرآن مجید اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین حمیدہ تفصیل نال ذکر فرمائے، تاکہ کہیں بندے کو ڈاؤٹ نہ ہوئے. اے پتہ ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ ایمان کیڑی شاید نہ ہے، ایمان دی وضاحت کیا ہے، ایمان دی نشانی کیا ہے، ایمان دی تعریف کیا ہے، ایمان دی علامت کیا ہے. کوئی بندہ کہیں کو بے ایمان نہیں آکھ سکتا، اور کوئی بندہ اپنی وساطت نال کہیں بندے کو ایماندار بھی نہیں آکھ سکتا. میرے آکھن نال تساں ایماندار یا بغیر ایمان تو نہیں بن سکتے، اور تمہارے آکھن نال میں ایماندار یا با ایمان نہیں بن سکتا. قد افلح المؤمنون، ایماندار یقیناً کامیاب ہے. کون ہے ایماندار؟ جڑے نماز خشوع و خضوع اور نماز للہیت اور خلوص رکھ دے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمانداران دی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی باتیں اور نبی کریم علیہ السلام دی باتیں شک نہیں کریں گے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایماندار لوگوں دی ایک علامت یہ ہے کہ جڑے ویلے انہوں کو اللہ دی طرف اور اللہ دے رسول دی طرف آواز دیتی ونجے، دعوت دیتی ونجے، وہ فوراً بات کو سن دے بھی ہیں، قبول بھی کرنن اور اطاعت بھی کرنن. سمعنا واطعنا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ایمانداران دی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان آنن تو بعد اپنے ایمان ظلم دی ملاوٹ نہیں کریں دے، یعنی شرک نہیں کریں دے، اللہ نال شرک نہیں کریں دے، اللہ نال کسی نو شریک نہیں کریں دے، اور اللہ دے بندے نال بھی ظلم نہیں کریں دے. ظلم اور ایمان یہ آپس متضاد ہے. اگر ظلم ہے تو ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تو ظلم نہیں. دونوں چیزاں کٹھے نہیں رہ سکتے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگو آخر تک رحمان دے بندے، ایماندار بندے، اللہ نے انہاں دی خوبی بیان فرمائی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور راتاں اللہ تعالیٰ دی عبادت اس گزرن، تراہم رکعن سجدہ، رکوع سجدے کرن. الذین یقیمون الصلاۃ، نمازاں قائم کرن. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب دے دیتے ہوئے رزق جو خرچ کرن. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. قرآن مجید دے احکامات ہیں اور سابقہ کتب تے ایمان رکھ دے. توجہ میرے وجہ ہے، خاص کر بچے ہاں دے طلباء دی توجہ زیادہ چاہیے، کیونکہ باقی لوگ سنجیدہ سن رہے ہیں، سنجیدہ ہو کے تو بچے آپس اس گلاں کر رہے ہیں جو کہ پورے پروگرام دا سہرا نے. انہاں دی توجہ باقی لوگاں دی نسبت زیادہ ہونی چاہیے. قرآن مجید دیاں مختلف آیات میں تمہارے سامنے پڑھیں. میں تھوڑا اپنے لہجے اور اپنے انداز گفتگو کروں گا، امید ہے تو ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن توجہ ہوئے گی تو سمجھ آئے گی. کوشش کروں گا ایک ایک لفظ رک رک کے ایستا ایستا بولاں تاکہ تو ہمیں سمجھ آئے. گل قرآن مجید دی ہوئے گی، حدیث رسول دی ہوئے گی، انشاءاللہ سمجھ آئے گی.
اگر تسی کوشش کرو گے کوئی سنجیدگی بناؤ گے ادب لال اور بڑے بہترین انداز نال قرآن و حدیث پڑھیا جا رہا ہے نا جی، انہاں دا ادب ہے کہ بندہ خاموشی نال سنے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں اگر صرف قرآن مجید دے وچوں ایماندار لوگاں دیاں علامتاں نشانیاں تساں احباب کو دساں تو شاید وقت ساتھ نہ دے سکے. بے شمار نشانیاں، کہیں نے متھے تے پیشانی تے نہیں لکھیا ہویا ہونا کہ اے ایماندار. تساں کہیں بندے دوست کے پوچھو بھی نماز پڑھی ابھی صبح دی، وہ اکسی اگر میرا ایمان ضائع نہ کراؤ تو میں حقیقت ہے کہ نہیں پڑھی. یہ مطلب یہ ہے کہ انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ دا ایمان بھی ضائع نہیں ہویا. مطلب ہر بندے دا دعویٰ ہے، نمازی دا دعویٰ ہے میں ایماندار، بے نمازی دا دعویٰ ہے میں ایماندار، موحد آدمی دا دعویٰ ہے میں ایماندار، مشرک وہ آدھے میں ایماندار. نبی کریم علیہ السلام نے بھی وانڈ کٹی ہے، قرآن مجید نے بھی وضاحت سارے دے سامنے رکھ دیتی ہے تاکہ پتہ لگے بھئی ایماندار ہے نہ کون. میں ڈھیر ساریاں علامتاں تا نہیں دس سکتا، لیکن آج دے پروگرام میں تساں احباب دا وقت ضائع کیتے بغیر میں دور دراز دا سفر کر کے تواڈی دعوت تے حاضر ہویا. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث آپ دا ایک فرمان تواڈے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا، جس فرمان عالی شان وچ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے ایمان دیاں دو نشانیاں دشن. دو نشانیاں اگر وہ دو نشانیاں ساڑھے آ ونجن تو سمجھو ساڑھے ایمان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کہیں ٹھو چیز دا نا نہیں، ایمان کہیں جسم دا نا نہیں، ایمان کہیں مارکیٹ دا سودا نہیں، ایمان کہیں بندے دی عقل مندی دا نا نہیں، ایمان کہیں بندے دے دعوے دا نا نہیں، ایمان کیفیات دا نا ہے، نشانیاں دا نا ہے، علامات دا نا ہے، کردار دا نا ہے، عمل دا نا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جے اگر تساں ترازو لا کے، پیمانہ لا کے، تلاوڑا لا کے، تھرمامیٹر لا کے چیک کرنا ہوئے کہ کیڑے بندے ایمان ہے تا کیڑے بندے ایمان نہیں. شکل نہیں دیکھنی، جسم نہیں دیکھنا، قد کاٹ نہیں دیکھنی، سندہ نہیں دیکھنیاں، ڈگریاں نہیں دیکھنیاں، کوالیفیکیشن نہیں دیکھنی، زمیندارہ نہیں دیکھنا، جائیداد نہیں دیکھنی، کیڑی شے دیکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دو نشانیاں دسائیں، ہر مرد واسطے، ہر عورت واسطے، ہر بزرگ واسطے، ہر جوان واسطے، ہر عجمی واسطے، ہر عربی واسطے، ہر کولے واسطے، ہر گورے واسطے، ہر کالے واسطے. دو نشانیاں جڑے جڑے بندے وچے دو نشانیاں ہو ونجن سمجھو اللہ نے کو ایمان نصیب کر دیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا دو نشانیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. جیڑے بندے دے دل وچ، جیڑے بندے دی زندگی وچ، جیڑے بندے دے عمل وچ، جیڑے بندے دے کردار وچ، جیڑے بندے دے دل علی دنیا وچ اللہ رب العزت دا ڈر پیدا ہو ونجے، اللہ رب العالمین دا خوف پیدا ہو ونجے، خشیت الہی جے کو نصیب ہو ونجے، خوف خدا جے کو نصیب ہو ونجے. جیڑا بندہ ڈردا ودا ہوئے اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ سونے دی ذات کے تے سمجھو ہی بندے کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیتے. کوئی مسئلہ ہی نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا نام میں تو نو کیا، صرف اٹھنا بند کر دے ہو تو ادھر ادھر ویکھنا بند کر دے ہو. بس میرا مزاج رٹی رٹائی تقریر میں کدی نہیں کی تھی، تو اڈی توجہ والی تقریر ہوئے گی. اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے. میرا مقصد کوشش یہی ہے کہ سمجھ آ جائے.
جیڑے بندے دے دل وچ مینوں ویکھو ذرا سارے بس یہ تھوڑی مہربانی ہوئی تھوڑی سب تو بڑی مہمان نوازی یہی ہے جیڑے بندے دے دل وچ کوئی بھی ہو کالا ہے گھوڑا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی نہیں جیڑے بندے دے دل وچ اللہ سونے دا ڈر پیدا ہو ونے سمجھو کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیتے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات کیونکہ جڑے بندے دے دل وچ ڈر آ گئے سمجھو شریعت دی پاسداری کرے سی حرام چیز کے کو کیڑی شے نے بچاونے اللہ دے ڈر نے شراب کے کو کیڑی شے نے بچاونے اللہ دے ڈر نے نشے کے کو کیڑی شے نے بچاونے اللہ دے ڈر نے بے نمازی بنن کے کو کیڑی شے نے بچاونے اللہ دے ڈر نے جیڑے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا تھی ونے اللہ کو ایمان دی دولت نصیب کر دینا رہے اندے اکھاں وچ حیا نصیب ہوویندا رہے اندے ہتھاں دی حرکت کو اللہ سونا کر دینا رہے چوریاں نہیں کریندا اللہ کے ڈرن والا کہیں دے حق نہیں کھندا اللہ کے ڈرن والا کہیں دی حق تلفی نہیں کریندا اللہ کے ڈرن والا نمازاں صحیح نہیں کریندا اللہ کے ڈرن والا کہیں دی بےزتی نہیں کریندا ہوندا اللہ کے ڈرن والا نشے دے قریب نہیں ویندا ہوندا اللہ کے ڈرن والا مسجداں بحران نہیں کریندا ہوندا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے جڑے میرے امتی دے دل وچ جڑے جڑے مسلمان بندے دے دل وچ اللہ رب کائنات دا ڈر پیدا ہو ونے اللہ کو ایمان نصیب کر دے کیڑی شے بھائی جان ڈر ادھر دیکھیا جی قرآن مجید میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے ہن رب دی یہ جڑی آیت میں پڑھن لگا نا خدا را ذرا غور کرے جی اللہ دی بات کرن لگا میں اپنی گل نہیں کرن لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے او جی پروردگار میں اللہ تو کو وصیت کیا کرنا میں رب تو کو وصیت کیا کرنا جان دے ہو وصیت دی اہمیت کی ہوندی میں تو کو وصیت کیا کرنا والد اپنی اولاد کو وصیت کرے اولاد آدیے میں مر ویسا پر اپنے والد دی وصیت عمل کرے سا استاد اپنے شاگرد کو وصیت کرے تے شاگرد اپنے استاد دی وصیت دی لاج رکھن دی کوشش کریں میں عرشاں والا رب فرمے دے میرے بندیوں میں رب تو کو وصیت کرنا چاہاں یا اللہ کیڑی شے دی وصیت ہے اللہ فرمے دے والا قد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ اللہ فرمے دے میں اوہ وصیت کرے سن جڑے توڑے پیو ڈاڑے کو کیتیاں میں توڑے تو پہلے جتنا لوگ گزرین توڑے ابا و اجداد گزرین نبی گزرین پیغمبر دے رسول گزرین جتنا بھی توڑے پچھلے لوگ گزرین آدم علیہ السلام تو لے کے توڑے تک سارے بندے کو یہ وصیت کیتیاں میں جڑی انہاں کو وصیت کیتیاں میں وہ تو کو کیا کرنا یا اللہ کیڑی وصیت ہے اللہ فرمے دے انتقوا اللہ اے اجمیوں میں اللہ دی وصیت میں میرے کے ڈر ونجو انتقوا اللہ اے عربیوں میں اللہ دی وصیت میں میرے کے ڈر ونجو انتقوا اللہ اے نوابوں سرداروں لبرداروں چیئرمینوں وڈیروں امیروں ذمہ داروں میں اللہ دی وصیت میں میرے کے ڈر ونجو اگر تواڈے دل وچ میں اللہ دے قہر دا ڈر آ گیا اگر تواڈے دل وچ میں اللہ دی پکڑ دا ڈر آ گیا اگر تواڈے دل وچ میں اللہ دے غیظ و غضب دا ڈر آ گیا اگر میرا جلال تواڈے دل وچ آ ونجے میری ہیبت تواڈے دل وچ آ ونجے میرا خوف تواڈے دل وچ آ ونجے میری خشیت تواڈے دل وچ آ ونجے میرا ڈر تواڈے دل وچ آ ونجے میں اللہ تو کو وصیت کیا کرنا اگر میرے قریب ہونا چاہندے ہو ول میں اللہ دا ڈر پیدا کیتی رکھو شیطان دے ہر حملے کے بچنا چاہندے ہو ول میرا ڈر پیدا کیتی رکھو ڈرن تواڈی ذمہ داری ہے ایمان نصیب کرنے ون میں رب دی ذمہ داری یہ جڑا اپنے والد دی گربان پھاڑ کے نا جی
انہوں سفید داڑھی والے نو بےزتا کردا ہے، اے دے دل وچ اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ جڑا اذاناں سن کے بے وقوف مسجد نہیں آندا نا، سمجھو یہ اللہ تو نہیں ڈر رہا۔ جڑا لولے لگڑے ٹنڈے منڈے معذور لوگوں کو دیکھ کے بھی اللہ کے نہیں ڈریا، در در تے پنن والے لوگوں کو دیکھ کے بھی اللہ کے نہیں ڈریا، سیلاب دے ریلے دیکھ کے بھی اللہ کے نہیں ڈریا، زمین دے زلزلے دیکھ کے بھی اللہ کے نہیں ڈریا، لاس اجلے سے آگ دا پلنا بھی دیکھ کے اللہ کے نہیں ڈریا، والا سمجھ گئے جو اینے وچ ایمان کہنی ہے جانوراں دی طرح ہے۔ اللہ فرمے دے میں اللہ دی وصیتی میں تو صحیح میں کرو، میں اللہ کے ڈرو۔ نبی کریم علیہ السلام جیڑا خطبہ ارشاد فرمے دے جمعہ دا خطبہ ہویا، عید دا خطبہ ہویا، نکاح دا خطبہ ہویا، کوئی حاجت دا خطبہ ہویا، آپ جیڑے ویلے بھی خطبہ ارشاد فرمے دے قرآن کریم دیاں او آیات بینات تلاوت کریں دے جڑی آیات رب نے پیغمبر دے سارے امت دے لوگوں کو آپ کے ڈرن دا حکم فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ کیا پیدا کرنا چاہیے؟ اللہ دا ڈر۔ توجہ میرے بل رہے، نبی پاک نے فرمائے جیڑے بندے ڈر آ گئے نا سمجھو مومن ہے۔ جینے کہا کیویں ہون دلائل سنو ذرا، یہ تے تمہید ہے مختصری ہے، سمجھو میں بیس بنائی ہے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جاوے تے اگلی گل سنیں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے جیڑا بندہ ڈر ونجے میں اللہ سونا ہوں دی ہر نیکی قبول چا کرنا، تے جیڑا نہ ڈر رہے میں اللہ ہوں جا نیکیاں برباد کرنے نا۔ قرآن گواہ ہے آدم نبی دے دو پتران نے نیکی کی تھی، ایک دا نا حابیل ہے بے دا نا قابیل ہے۔ اللہ نے ایک دی قبول کی تھی بے دی قبول نہیں کی تھی، اللہ سونے آسا کو ڈسے جن دی قبول کی تھی ان دی وجہ کیا آئی؟ اللہ فرمائے دے انما یتقبل اللہ من المتقین، جیڑے میں بندے دی نیکی قبول کی تھی حابیل دی نیکی قبول کی تھی ہمیں، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمے دے اندے دل میں اللہ دا ڈر رہی، یا اللہ کوئی نشانی دسے آکی میں ڈر رہی۔ اللہ دے جڑ ویلے قابیل کو قتل کرن دی دھمکی کھڑا دینا جو تے کو قتل کرنا، این دے دل وچ اللہ دا ڈر رہی، حابیل کھڑا دا اگر تمہیں کو قتل بھی کرنے میں تتاوی میں تے کو قتل دا ارادہ نہیں رکھا۔ اے اللہ دے ڈر دی نشانی ہے، ڈرانا لا قتل نہیں کرنا ہونا، اللہ دے قہر کے ڈرانا لا جھگڑے نہیں کرنا ہونا، اللہ دے قہر تے پکڑ کے ڈرانا لا کہیں دا حق نہیں کھندا ہونا، اللہ دے ڈرانا لا ڈھکیچا نہیں کرنا ہونا، اللہ کے ڈرانا لا شرابہ نہیں پینا ہونا، اللہ کے ڈرانا لا بدکاریاں نہیں کرنا ہونا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرمے دے اگر چاہتے ہو تورا سجدہ تورا صدقہ تورا رکوع تورا حج عمرہ قبول کرا، اگر تورے روزے قبول کرا، اگر چاہتے ہو تورا خیراتہ قبول کرا، تورا عبادتہ قبول کرا، اگر چاہتے ہو تورا تلاوتہ قبول کرا، اللہ فرمے دے
سارے میرے بندے اپنے اپنے دل وچ میں اللہ دا ڈر پیدا چا کرو، میں اللہ تو جانے کیا قبول فرما چھوڑے سو۔ کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک چیز رہ گئی ہے، اگر یہ ساڑھے اندر آ جائے تو مسئلہ اوکے، سارا ٹینشن ختم۔ حال دسن لگا تو انہوں معاشرے دا، جیڑے ویلے بندے دے دل میں اللہ دا ڈر آوے، اللہ ان کا عمل قبول کریں دے، دلیل تو انہوں میں دے چکا۔ اگلی گل تے غور کر، قرآن مجید میرے سامنے۔ جیڑے ویلے بندے دے دل میں اللہ دا ڈر آوے، یہ دوسرا دعویٰ کرن لگا، اللہ سونا بندے دی عزت دی حفاظت فرما چھوڑے نے، اللہ دے سارے معاملات اپنی حفظ و امان رکھ دے، قرآن گواہی نے دے سارے کمرے بندن تے جندے کے ہتھیار بھی ہیں، فوج بھی آئی، طاقت بھی آئی، حکومت بھی آئی، غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی لین دی آئی، تے ایڈو کلہ بندہ کھڑا ہوئے ہے، ایک اصلے تے ناز کھڑا کریں دے، وہ اصلے دا نا ہے اللہ دا ڈر، وہ اصلے دا نا ہے اللہ دا ڈر۔ سامنے زلیخہ کھڑی ہوئی ہے، اکو اپنے اصلے تے ناز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے دل وچ اللہ سونے دا ڈر رائی، تے جڑے ویلے ہو غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دین دی ہے، حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، میں اللہ کے ڈردا، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، اللہ میرا رب ہے، میں کو پیدا کرنا لائے، اللہ آجائے میں کو پیدا کیتے، اللہ آجائے مجھے شکلہ بنائیں، اللہ آجائے میں کو چہرہ عطا فرمائے، اللہ آجائے میں کو اجرا قد کاٹ دیتے، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون قال معاذ اللہ، واللہ آکھن لگی چلو توں ڈر دیں، میں اپنے خدا دے اتے پردے پا دینیاں، ہاتھ دے بنے ہوئے خداواں دے بتاں دے اتے پردے پا دیتن سی۔ ویکھ یوسف ہن کوئی نہیں ویکھ رہا، حضرت یوسف علیہ السلام ودن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ای نہیں ہو سکتا، بس سر تھلے اکھاں بھی نیویں تے کہہ رہے معاذ اللہ، ایک ہتھیار ہے بس اللہ دا ڈر۔ یا اللہ بل کیا ہویا، اللہ فرمے دے اسا فیصلہ کیتے سے کہ جیڑا بندہ ساڑے کے ڈرے اسا واتو کو بچا چھوڑے دینا میں، اسا فرمائے سے یوسف تھوڑا جیہاں پچھتے موڑ، ذرا دروازے آلے پاسے دوڑ، یا اللہ کینے دوڑا، تالے سارے بندن، اللہ نے فرمائے ہاتھ لاون تیری ذمہ داری ہے، تالے کھول لے من ساری ذمہ داری ہے، اسا کائنات آنے کو قرآن چے بات بیان کر کے ثابت کرے سوں، جیڑا بندہ سارے کے ڈر ونجے اساں دے بند تالے کھول لیں درانے، جیڑا سارے کے ڈر ونجے اساں دے برکت دے تالے کھول لیں، جیڑا سارے کے ڈر ونجے عافیت دے دروازے کھول لیں، جیڑا سارے کے ڈر ونجے حفاظت دے تالے کھول لیں، جیڑا سارے کے ڈر ونجے رحمت دے تالے کھول لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیشتے مڑ کے دے دن، چامیاں زلیخہ کہن، حکومت زلیخہ دیئے، طاقت زلیخہ دیئے، فوج زلیخہ دیئے، حالت ہے کہ حضرت یوسف نبی ہاتھ ودے لینن تے اللہ پاک دا ڈر پیدا کرن دی برکت ہے، اللہ نے دروازے کھول لیتے، نتیجہ نکتا عزت بھی بچ گئی، اللہ پاک نے ول مصر دی حکومت بھی دے دیتی۔ اللہ قرآن چاہدے آؤ تو اکو میں رب دساں یوسف دیاں خوبیاں کیڑیاں جن دی وجہ تو میں عزت بچائی ہے، یوسف دیاں خوبیاں کیڑیاں جن دی وجہ تو میں کنویں تو بچایا، یوسف دیاں خوبیاں کیڑیاں جڑی وجہ تو میں جیل چو بچایا، یوسف دیاں خوبیاں کیڑیاں جڑی وجہ تو وزیر خزانہ بنایا۔ اللہ فرمائے انہو
من یتق و یصبر من یتق و یصبر من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ دے حضرت یوسف دے دل وچ ڈر رہا، جڑا ڈر ونجے میں اللہ کریم دے بند جندرے کھول دے ورا۔ نیکی قبول ہوندی تے عزت بچ جاندی۔ ڈرن والا بندہ نہ بابا نہ میں نہیں کردا، انج نہیں کردا، میں رب دے سامنے پیش ہوواں گا تو کی جواب دیاں گا؟ نہیں بھائی جان نہیں، نہ میرے بھائی اے میرا حق نہیں، اے میری بھین دا حق ہے، نہ جی نہ میں نہیں کردا، میں گھا نہیں کٹدا میں مال واسطے، چوری دا ہے نہ بھائی نہ، میں دودھ وچ پانی نہیں ملاندا نہ بابا نہ، چاہے مینوں گھاٹا آ جائے انج نہیں کردا۔ اللہ نے پوچھ لیا کی جواب دیاں گا؟ ہر برائی تو اگر کوئی چیز روکے گی تو رب دا خوف اور اللہ دا ڈر روکے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ دا ڈر اسی تے بندہ روک سکتا۔ بابا نا 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 میری معافی، میری توبہ، میں نہیں کردا۔ سارے کے ایمان دے دعوے بڑے بڑا 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 مشکل کشا کنوں من دیا؟ اللہ نو، حاجت روا بھی اللہ، غوث بھئی اگر سب کچھ اللہ ہے، اکبر بھی اللہ ہے، توحید پرستو تسی اننے وڈے مواحد ہو تے رب دا اپنے دل چو ڈر کڈ کے وکھاؤ۔ جے ڈر دے نہیں تو تسی اکبر ہی نہیں منیا، جے اللہ دا ڈر نہیں تے اللہ نو مشکل کشا نہیں منیا، تسی سیریس ہی نہیں لیا۔ کہن نال تھوڑی بندہ مواحد بن جاندا ہے۔ اللہ وڈا ہے، ڈر پیدا کر کے ثابت کرو۔ اللہ سب کو جے، اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ بے شتر مہار ہیں جی میں دل لدیے کرنے، اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابیان حضرت مرصد رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرن کے پہلے ڈکیٹی کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمائے مرصد جی اللہ دے نبی میں سڑے تو پہلے ڈکیٹاں کرنا ہے، جی اللہ دے نبی کرنا۔ آپ نے فرمائے ڈکیٹی آلے وال یاد ہی نہیں بھول گئی، اللہ دے نبی حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمائے مکے دی جیل سارے کچھ لوگ قیدے چن، ذرا بانیا اپنا ہنر دکھا تے انہاں کو رہا کر کے آ۔ حضرت مرصد مکہ مکرمہ گئے تے رہا کر کے آئے تے اتھاں ودے ہوئے ہیں۔ ایک عورت دے نال ملاقات ہوئی ہے، رات دی تاریکی عورت نے آواز دیتی ہے مرصد ہیں؟ جی جی میں مرصد ہوں، میں کو جان دائیں۔ حضرت مرصد نے جان دائیں، اچھا ذرا ایک واری میرے نال ملاقات تے کریں۔ حضرت مرصد نے نہیں میں ملاقات نہیں کر سکتا، آکھن لگی زمانہ جاہلیت ہوندا تے تواڈی ساری سلام دعا ہوندی ہے، اگر تیں ملاقات نہ کیتی میں واہ ویلا کر دے ساں، شور مچا دے ساں، بےزتا کر دے ساں، تے کو بدنام کر دے ساں۔ اگو جواب لیندن حضرت مرصد بدنامی برداشت ہے، بدنامی برداشت ہے، لیکن ایک کم برداشت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہون اللہ نے میں کوئی اسلام دی دولت دیتی ہے، اللہ نے میں کوئی ایمان دیتے، اللہ پاک دا ڈر میرے دل وچ آ گئے۔ ہون اسلام دا تقاضا ہے، ایمان دا تقاضا ہے کہ میں تیرے قریب نہ ہوں۔ اللہ فرمائے دے جڑا بندہ میرا ڈر پیدا چا کرے ایمان نصیب کر دینا، جڑا ڈر پیدا کرے میں اونی نیکی قبول چا کرنا، جڑا ڈر پیدا کرے میں اللہ عزت دی حفاظت فرما چھوڑنا۔ پہلا فائدہ ایمان، دوسرا فائدہ نیکی قبول تے تیسرا فائدہ عزت دی حفاظت۔ تو جو میرے والے کیا کرنا چاہیے بھائی جان؟ رب کے ڈرنا چاہیے، رب کے ڈر ونجو، رب دے قہر کے، رب دی پکڑ کے۔ ان بطش ربک لشدید، ان اخذہ جڑے ویلے اللہ پکڑے میں نا ول علیم شدید، سخت انداز نال پکڑے۔ جڑے ویلے بندے دے دل وچ ڈر آ ونجے سمجھو بندہ اللہ دا ولی بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ذرا توجہ کرے جی، آپ نے فرمایا پہلے دور دی بات، امیر محترم مولانا حافظ غلام اللہ محمدی سے
اہلاً و سہلاً مولانا خالد مجاہد صاحب بھی تشریف فرما، علاقہ بھر دے علماء بھی تشریف فرما، اللہ سب نو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمائے بھئی میرا ڈر پیدا کیتا کرو، اللہ کے ڈر گئے کرو، جڑے دلے ڈر وے سو اللہ سارے مسئلے حل کرنے سے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمائے پہلے دور ایک بندہ آئی، صحیح بخاری ہے، ایک بندہ آئی جڑے ویلے فوت ہونے لگے، اپنے بالے بچے کو کٹھا چکیتے سی، کٹھا کر کے آکھن لگے او میرے پترو جڑے ویلے میں مر ونجا میرے جسم کو آگ لا دیوائے تے میری میت کو ساڑ دیوائے، میری میت تے جنازے دی جڑی راکھ بنے وہ پانی جو چھوڑ دیوائے یا ہوا مائیں جو چھوڑ دیوائے۔ آکھن لگے ٹھیک ہے ابا جی اوہ کرے سو جی میں تو سادے پہ ہو، لیکن اے تیرے سو کیوں پہ کریں دے ہو؟ اے بابا جواب نے من لگے وجہ آئی ساری زندگی میں اللہ دی بغاوت گزاری ہے، ہون موت دا وقت قریب ہے، اللہ دی عدالت بھی برحق ہے، ہون میرے دل وچ اللہ دا ڈر تے خوف آ گئے کہ اللہ دی بارگاہ چکی میں پیش تھی ساں، اللہ دے سامنے میں کی میں حاضر تھی ساں، ہن میں ڈر گیا، میرا دل آدھے میں اللہ دے سامنے پیش ہی نہ ہوا، کیڑا چہرہ گھن کے ویساں، لہٰذا میری میت کو ساڑ دیوائے، نہ میرا وجود ہو سی نہ میں اللہ دے سامنے پیش ہو ساں۔ انہیں کہ ٹھیک ہے ابے جی ہونی جڑے ویلے فوت ہوئے سارے بالا نے رل کے بابے دی وصیت تے عمل کیتا، انہوں نے میت ساڑ دیتی، میت جلا دیتی۔ اللہ دے نبی صحابہ کرام کو حال بیٹھے دینے ہیں، صحابہ دن اللہ دے نبی وال کیا بنیا؟ آپ نے فرمایا اللہ دے سامنے کیڑی شاید دیر ہوندی ہے والا اللہ لفظ کونا دے اللہ دی والا ہر شاید بڑھ میں دیران دیئے۔ اللہ نے فرمایا پانی تیرے وچ جڑی بندے دی راکھ ہے وہ میرے سامنے جمع کر، وہ ہوا تیرے جڑی راکھ ہے وہ میرے سامنے جمع کر۔ اللہ نے کون فرمائے بندہ بن گئے، بندہ سامنے کھڑا ہویا ہے۔ اللہ نے فرمائے دسا تائیں کم کیتا کیوں آ، حالانکہ اللہ دلی دے راز جان دے آدھے یا اللہ میں بڑے بڑے گناہ کیتے ہیں تے میرے دل وچ خوف آ گیا ہے، ساری زندگی میں اللہ دی بات نہیں منی، ہن کیڑے منہ نال اللہ دے سامنے ویساں؟ اللہ پوچھ گنسی تے کیا جواب دے ساں؟ ہی واسطے اللہ میں ڈر گیا میں تیرے سامنے نہ آون چاہنا، اللہ دلیں دے راز جان دا، اللہ ہی بندے دی زبان کے بلواون چاہنا تاکہ فرشتے کو ہی پتہ لگوانے، ساری کائنات کو پتہ لگوانے جو بندے میرے کے درد ودے ہوں تو جڑے ڈر ونجن تے وال نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اللہ دے نبی پاک نے صحابہ پوچھدن وال کیا بنیا؟ آپ نے فرمایا میرے یارو اللہ پاک نے اعلان فرمایا اگر تیرے دل وچ میں اللہ دا ڈر آ گئے، اگر ہی وجہ تو تائیں میرے سامنے آمنا چاہنا میں تیرے دل وچ خوف آ گیا، چل کیا یاد کرے سے فرشتے ہوئی نہ نام اعمال چاہو انہ رجسٹر چاہو، اللہ پاک رحمت دی قلم پھیر کے ہی بندے دے گناہ معاف کر رہے سی۔ اللہ فرمے سی من کیا یاد کریں سے اگر میرے کے ڈر گیا ہمیں تو میں اللہ نے تے کو جنت دا وارث بنا دیتے۔ نیکی قبول ہوندی ہے، ایمان نصیب ہوندے، رب عزت مال آبرو دی حفاظت کردہ ہے۔ تے نمبر 4 جیڑا بندہ ڈر پیدا کرے اللہ کو جنت نصیب کردہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو انعام جیڑا ڈر جائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ڈرن والے جتھے بنا کے کٹھ بنا کے جنت اندر جان گے۔ کون جا رہے ہیں؟ جڑے ڈر گئے سن میں انج نہیں کردا بھائی، میں انج نہیں کردا۔ جیڑا بندہ اللہ کے ڈرے اللہ ان دی نیکی قبول کریں دے، جیڑا ڈر ونجے اللہ پاک ہے وہ کو ایمان نصیب کریں دے، جیڑا ڈر ونجے اللہ ان دی عزت دی حفاظت کریں دے، جیڑا ڈر ونجے اللہ کو جنت نصیب کریں دے۔ جیڑا 5ویں نمبر تے بات تے غور کر، جیڑا بندہ اللہ کے ڈر ونجے، صحیح بخاری دی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ
جے زمین ویچی آئی تے ایک بندے زمین گھدی آئی صحیح بخاری شریف جڑے بندے زمین ملک دی آئی خریدار بنیا آئی پیسے دے دی تنسی زمین تے قبضہ بھی کن کی دے سے حل ودا مرندہ آئی ڈاندہ نال بیلا نال تے گھڑا نکلا ہے مٹکا تے او بھی سونے دا بنیا ہویا تے سونے کے بھریا ہویا حال روک دی تنسی مٹکا چاہتے سونے دا گھڑا کندھے تے رکھے اس تے ٹور پہ تے دروازے کو دستک دیتی سلام علیکم عائشہ بھائی جان میں تو رہے کہ زمین کی دیئے جی ہاں تے میں حال ودا مرے نام جی ول اے گھڑا نکتے سونے دا اچھا ول اے توڑا پہنچا منایا ہو سکتے تُساں بھول گئے ہو تُساں زمین چے دفن کیتا ہوئے تے یاد نہ ریا ہوئے یا توڑے ول وڈیریں توڑے بزرگاں نے زمین چے دفن کیتا ہوئے تے متاں توڑے ذہن چے نہ ہوئے سانو کوئی اس طرح دی گل دسے راہ خود کٹ دے وے اسی تو فوراً کہاں گے جی 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 بالکل انہی ہے لیکن اگو جواب سنائے ہوا کہ نہیں بھائی جان استغفر اللہ ہی نہیں میرے کنے جتنا عرصہ زمین رہ گئی ہے میں حال مرندہ رہ گئی ہوں میری باری ایک گھڑا نہیں نکھتا تے سارے والے والے بھی زمین وہیں دے رہ گئے ایک گھڑا نہیں نکھتا یہ تیرا نصیب ہے تو جانتے گھڑا تے مٹکا جانے آکھن لگے کہنا بھائی جان اے میرا نہیں نا بابا نا یہ تساں اپنے کے رکھو وہ آگے نہیں تساں رکھو یہ توڑا نصیب ہے یہ ہن زمین گھنن لا دے بھائی جان اگر تساں نہ رکھیا میں اگر رکھ کے دوں اللہ نے میرے کے قیامت چلنی پوچھ گی دا اپنی عدالت کھڑا کر رکھیں کہ سونے دا گھڑا کتھوں آنا ہوئی میں رب کو کیا جواب دے سا کہ ڈر پیدا تھیا کھڑے اللہ نے پوچھ گی دا کیا جواب دے سا اللہ نے پوچھ گی دا سارے کے اللہ نے پوچھ گی دا سگریٹ دی ڈبیاں بکا جان دے سو کیوں کر دے سو اللہ نے اگر پوچھ لیا اپنے دھیاں دے حق کھا جان دے سو اللہ نو کی جواب دیاں گے اللہ نے اگر پوچھ لیا نمازاں سائے کیوں کر دے سو اللہ نو کی جواب دیاں گے اللہ نے اگر پوچھ لیا میرے قرآن تو منہ کیوں موڑ دے سو اللہ نو کی جواب دیاں گے نا بھائی نا سونے دا گھڑا ہے تو آدھا ہے تو اپنے کے رکھو اگر میں رکھ گدا اللہ نے پوچھ گدا میں کیا جواب دے سو تے وہ آدھے بھئی میری کیفیت بھی ہے میرا تے نہیں اگر میں رکھ گدا تے میں کیا جواب دے سو وہ آدھا کھڑے سونے دا گھڑا تیرے وہ آدھا کھڑے نہیں ہے تیرے سارے آج دے جھگڑے دی بنیاد اے پلاٹ میرا ہے وڈے بھائی دا دعویٰ اے پلاٹ میرا ہے چھوٹے دا دعویٰ اے میرا ہے اساد ہیں اے میرا ہے اے میرا ہے اے میرا ہے اتھا اے گال کھڑی تھی دی گئی اے تیرا ہے وہ آگے نہیں ہے تیرا ہے اللہ دا ڈر رہا جڑا رکاوٹ بنیا کھڑا اللہ دا ڈر رہا جڑا آڑ بنیا کھڑا اللہ دا ڈر رہا جڑا درمیان چایا کھڑا جڑا کہیں دے مال تے ہاتھ نہ لاونا تے مال کھاون نہ لینا اللہ پاک نے یہ جن ڈھیر سارے بندے پیدا کیتے بندہ گزردا پیا انہیں کہا بھی کی رولا ہے انہاں رولا دسیا کہنے لگے اللہ دے بندے کول چلے جاؤ حضرت سلیمان نبی کول داؤد نبی کول یا کسی دا حوالہ بھی کسی اللہ دے بندے کول چلے جاؤ وہ توڑا فیصلہ کر دے گا ادھر چلے گئے انہیں ویکھا بھی من دے نہیں پائے انہیں کہا میرا نہیں یہ میرا نہیں سانو اتھے رستے کوئی 500 روپیہ لب جاوے نا اسی انہوں پہلے چمنے ہیں اٹھا کے پھر اوپر ویک کے کہنے واہ اللہ جدوں دینا ہے نا چھت پاڑ کے دینا ہے اسی پتہ نہیں کی کیتا ہے بابے جی نے نا اپنی زندگی یہ چیز زمین لا دیتی سارے نا میں پوچھا بابا جی کیوں کیتا جے کہندہ میرے مرن تو بعد پتر انہاں لڑنا سی آپس اچھا تیرے مرن تو بعد انہاں لڑنا سی اس حق تے جیڑا حق تیرے بچیاں دا تیرے رب نے بنایا ہے یعنی رب دے حق تے اے لڑن گے تے جیڑا تائیں ترتیب اور تیری وانڈ سی تیری وانڈ تے کیا بات کہندہ میں مطلب رب نالوں اچھا رب نے جڑی ترتیب بنائی یہ ہوتے تھے لڑن گے تے جڑی ترتیب میں بڑھا دیتی ہے کیا ہی بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تیری اولاد تیرے مرن تو بعد ہی تیری جائیداد دی وارث بن سکتی ہے تیری زندگی اندر تے ورثہ ہے ہی نہیں آوے توں اے رکھ لے تینوں اے دے رہے ہیں بھئی تینوں اے دے رہے ہیں غیر نہ لے جان
تھوڑے پڑویے آ کے نہ لے جان، لے جاؤ تسی بھی لے جاؤ، تسی بھی لے جاؤ، اپنی قبر آپ بھر رہے ہیں بابا، نہ کریے ورنہ اللہ نو کی جواب دے گا؟ اتھے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں، یہ سونے دا گھڑا تیرا ہے، وہ کہہ ہے نہیں تیرا ہے۔ آسمان دے تلے زمین دے اوتے اے ایماندار بندے کھڑن جڑے کہیں دے مال کو ہاتھ لاون گوارا نہیں کرن۔ فیصلہ کرنے والے بندے پوچھے بھی یہ بندے ہوں منندے نہیں مندے نہیں، انہیں پوچھا بھی تیری کوئی اولاد؟ انہیں کہا جی میرا ایک بیٹا۔ تیری اولاد؟ انہیں کہا میری بیٹی ہے۔ فرمان لگے انہوں دا آپس رشتہ کر دے ہو تو ایک گھڑا انہوں حق مار دے دے ہو، تے کی خیال ہے؟ انہوں کہا سونا خیال ہے، رشتہ ہو گیا، او حق مہر مل گیا۔ ہن دسو بھی جیڑا بندہ اللہ تو ڈرے، اللہ انہوں ڈر دی برکت نال مالدار بھی بنا دیندا ہے تے رشتے دار بھی ودھا دیندا ہے۔ ودھے کہ نہ ودھے؟ دسو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آواز سمجھائی کہ بھائی ڈر بنو، اللہ کے ڈر بنو، اگر چاہتے ہو نا بھائی سونی زندگی گزرے تے اللہ کے ڈر بنو۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر دے دوران ایک جگہ تے دسترخوان لائے نے، دسترخوان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے دے اوتے نظر پائے گئی ہے جڑا بکریاں دا چرواہا آئی، بکریاں ودا چرن آئی، اپنے نوکر کو آکے نہیں کو سڈ دسترخوان تے بلا تے کو کھانا کھوینے آ گئے تے میں بہن لگے جی میں کو سجے وے جی سجا سے حکم کرو کیا دے ہو؟ آکھن لگے سارے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا تے گرمی دی شدت ذرا تھکیڑا بھی لا۔ آکھن لگے قبلہ حضور میں تواڈے کٹھے بیٹھ کے دسترخوان تے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آکھن لگے کیوں نہیں کھا سکتا؟ جواب دینے لگے انی صائم، میں روزہ رکھیا ہوا ہے، گرمی دی شدت، نفلی روزہ، روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ رکھاں گے نا۔ چنگے بلے بندے بیمار ہو جاندے نے روزے، مسئلہ ودے پوچھ دے ہوندے نے جی مریض نو تے اجازت ہے نا جی، یہ روزے ٹائم اٹھے گا ضرور، روٹی چھوٹی بھی کھائے گا تن کے، ہے مریض تے مریض اے سب تو وڈی انہوں تکلیف کی ہے، کہنا میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، سب تو وڈی تکلیف انہوں ہے، یعنی میں سارا دن کھاندا پیندا رہاں پھر پھرتا، جے کھانا پینا چھاڑ دیواں پھر میں پتہ نہیں کیوں جا مریض ہے، یہ عجیب مریض ہے۔ حالانکہ مریضاں نوں تو کھان نوں منع کیتا جاندا ہے بھی تسی نہ کھاؤ، یہ کہنا میں نہ کھاواں تا مینوں نہ پھر میری اکھاں پتریجاں لگ جاندیاں۔ چلو بھئی جیویں تیرا دل، کئی شوگر دے مریض نکل آن گے، ویکھیا جی ہن 10-15 دناں دے بعد کئی کہن گے جی ساڈا بی پی کتھے نارمل نہیں رہندا، بڑی کوشش کرنے ہیں۔ چلو بھی تھوڑی مرضی جیویں دل کرے۔ آپ نے فرمایا جیڑا نفلی روزہ رکھے اللہ 70 سال دی مسافت جتنا انہوں جہنم دی اگ تو دور کر دینا، نفلی روزہ، اور فردی روزے دا اجر تے اللہ آپ دے گا۔ قبلہ حضور میں تورے کٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکدا، او دی وجہ ہے کہ میں کیاں بول دے نہیں انی صائم۔ چلو انہاں کہا ٹھیک ہے جی چلو ازما لئیے انہوں، یہ صرف بخت تاسے نے چھڑی ہوئی ہے یا روزہ بھی رکھیا ہوئے ہے؟ صحیح مانے، کیونکہ صحیح مانے روزہ او دے دلے چاہیے نا جیڑے دلے چ اللہ دا ڈر ہوگا۔ ہاں جی کر اجڑا بکریں دارے واڑے اندے وچوں ایک بکری ساکو دے چا، جیڑے پیسے آکھیں تے کو دے دیں، جیڑے پیسے آکھیں دے دیں، مول پاچا کھانا شانا بھی تے کھویں دیں، گوشت بھی تیرے حصے دا تے کو دے سو، تے آکھن لگے نہیں میرے مالک کو پتہ لگ میں سی، میں اپنے مالک کو کیا جواب دے سا، ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیتن جو بندہ ایماندار پکا ہے دوجی گال کریں آکھاں لگن تیرے مالک کو کی میں پتہ لگ سی، اگر پتہ لگ بھی میں آکھی بھیڑیا کھا گیا آئی، میں کو نندر آ گئی آئی، بکرین دا ریوڑ ودا ہوئے آئی، نہر کھا گیا آئی، بس بہانہ چا بنا میں جنگل عام طور تے روٹین ہو دیئے، نہر بھی ہوندن درندے بھی ہوندن تے جانورے کو کھا دیں، ایک گال کری چاہتے تری جان چھوٹ پوسی، پیسے بھی بن پوسن تے گوشت بھی بن پوسی۔ اگو غلام جواب دینے لگے حضرت عبداللہ بن عمر جی اے دسو جیڑے ویلے میں اپنے مالک نو مطمئن کر رہا ہوں گا تے انہوں کہہ رہا ہوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے،
نہر بکری نو کھا گیا ہے۔ اے عبداللہ جی اس ویلے مینوں اے سمجھا دے ہو جڑے ویلے میں جھوٹا موٹا پروگرام بنا کے مطمئن کر رہا ہوں گا، اے دسو این اللہ، اللہ کتھے ہوئے گا؟ این اللہ، اللہ کتھے ہوئے گا؟ کیا اللہ دی نظر میرے تے نہیں ہوئے گی؟ کیا اللہ میں نو نہیں ویکھ رہا ہوئے گا؟ کیا اللہ نو میرا پتہ نہیں ہوئے گا؟ کیا اللہ عدالت نہیں لائے گا؟ کیا میں اللہ دی عدالت جے پیش نہیں ہوواں گا؟ این اللہ، اللہ کتھے گیا ہوئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے تے واپس جا رہے نے، روندے روندے بار بار کہندے جا رہے نے، واہ وے بکریاں دا چرواں تیرا ایمان تو کہندا سے این اللہ، این اللہ۔ جدوں مدینہ منورہ واپس اے ڈر گئے سن، ڈر گیا سی کہ اللہ نو کی جواب دیاں گا تے او دا فائدہ کی ہویا؟ حضرت عبداللہ بن عمر آئے پوچھے ابھی ادا مالک کون ہے؟ فلاں۔ ہاں جی غلام بیچنے؟ انہیں کہا جی لے لو، تے بکریاں بھی لے لو، چلو پیج دیں گی جدوں آوے پیسے تیرے میں تینوں دے دیاں گا۔ شام نو غلام آ گیا، بکریاں آ گئیاں۔ عبداللہ بن عمر فرمانے نے تینوں مبارک ہوئے۔ انہیں کہا جی قاضی مبارک، ادھر بھی غلامی کردہ ساں، ادھر بھی غلامی کرنی ہے، ادھر بھی نوکری کردہ ساں، اتھے بھی۔ کہنے لگے نہیں، میں تینوں نوکری اور غلامی واسطے نہیں خریدیا، آج تو بعد تیرا وہ ڈر، تیرا وہ خوف، رب دا ڈر، رب دا خوف تیرا میں نو اتنا پسند آیا، جا میں تینوں خرید کر کے آزاد کرداں تے مال تے بکریاں دا ریوڑ تینوں گفٹ کرداں۔ جیڑا ڈر جاوے اللہ او دی حفاظت کردا ہے، اللہ انہوں مال دیندہ ہے۔ جیڑا ڈر جاوے او بھائیو، یہ حدیث توڑے سامنے میں پڑھی ہے، پہلی چیز ہے الایمانو بین الخوف والرجاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک اللہ دا ڈر تے دوسرا اللہ نال امید، مشکل وقت ہے، مصیبت دے وقت ہے، گھاٹے دے وقت ہے، امید رب نال جوڑنی ہے، یہ بھی ایمان ہے، اور کسے نال نہ ہوئے۔ اور خوف تے ڈر بھی اللہ دا پیدا کرنے، اگر دو چیزاں سارے چ آ ونجن تو سمجھو ایمان آ گئے۔ اللہ دوستاں دی محبت قبول فرماوے، اچھی آمینہ۔ جنہوں نے محنت کی تھی محترم بھائی عطاؤلہ صاحب تے حافظ صاحب دا نا عبدالرشید صاحب، باقی دوست سارے، اللہ سب نے جزائے خیر دے، حافظ ابو بکر صاحب اور جتنے بھی علماء کرام تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب دی محنت قبول فرماوے، طلباء نو اللہ جزائے خیر دے، تھانوں اللہ جزائے خیر دے۔ میری یہ وصیت نصیحت گزارش ہے، شفقت کرے اجے میں سب تو پہلے اپنے لئی اللہ کو توفیق منگنا، اپنے واسطے کہ اللہ سانو ہمیشہ اپنا ڈر اور خوف پیدا کرنے دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔